اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں بیٹے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی کل ہم نے اپنا سبق شروع کیا تھا، ہمارے نصاب میں شامل سبق نمبر 4 انسانی نشو و نما۔ اس کا ہم نے کل پڑھا جز 4.1 نشو و نما کی تعریف، جس میں نے آپ کو بتایا کہ نشو کیا ہے اور نمو کیا ہے اور نشو و نما سے مراد کیا ہے۔ نشو و نما کہتے ہیں کسی بھی جسمانی اور ذہنی تبدیلی یا ان کا بڑھنا، اضافہ ہونا جسم میں یا ذہن میں یا سوچ میں، آپ کی جسمانی طور پر یا ذہنی طور پر ہونے والی تبدیلیوں کو کہا جاتا ہے انسانی نشو و نما۔ ٹھیک ہے، آج ہم جو اگلا شروع کریں گے وہ ہم جز 4.2 شروع کریں گے۔ جز 4.2 ہے نشو و نما کے پہلو۔ اب نشو و نما کے پہلو کون کون سے ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ اس سے پہلے تھوڑا سا آپ کو بتاتی چلوں کہ نشو و نما، جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ نشو اور نما، نشو و نما دو الفاظ، یہ ایک مرکب ہے نشو و نما۔ دونوں کے معنی اگر ہم کہیں ایک جیسے تو غلط نہیں ہوگا، لیکن بہت تھوڑا سا فرق ان دونوں میں پایا جاتا ہے۔ نشو کے معنی ہوتے پیدا ہونا، بڑا ہونا، بڑھنا، اور نما کا معنی ہے ظاہر ہونا، دکھانا یا ابھارنا۔ تو نشو و نما یعنی جب انسان کے ذہنی طور کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پر بھی بہت سی تبدیلیاں رونما ہونے لگتی ہیں، بہت سی تبدیلیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں جسمانی طور پر، تو اس کو کہا جاتا ہے نشو و نما۔ نہ صرف جسم میں تبدیلیاں آنا شروع ہوتی ہیں، نہ صرف جسم کی ہڈیاں، گوشت، وزن وغیرہ بڑھنا شروع ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسان کی سوچ، اس کے خیالات، اس کے کام کرنے کی طاقت، قوت، اس کے ذہنی طور پر بھی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ اور یہ تبدیلی اور بڑھنے کا، زیادہ ہونے کا یہ جو عمل ہے، یہ اس کے پیدائش سے پہلے شروع ہوتا ہے جب وہ ماں کے پیٹ میں ہے، اور اس کے بعد بڑھاپے تک چلتا ہی رہتا ہے یہ عمل اس کی پوری زندگی تک اس کے ساتھ چلتا ہے، اس کے مرتے دم تک اس کے جسمانی تبدیلیاں، ذہنی، جسمانی، جذباتی، یہ تمام تبدیلیاں جو ہیں یہ اس کے ساتھ پوری زندگی اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ تو آج ہم وہی چیزیں پڑھیں گے، اس میں نشو و نما کے پہلو کون کون سے ہیں، کہ اس میں کس کس قسم کی تبدیلیاں ہوتی ہیں، جو نشو و نما ہے وہ کس کس طریقے سے ہوتی ہے۔ ایک تو ہم نے جیسے کل پڑھا کہ جسم میں تبدیلی ہوتی، دوسرا ہم نے پڑھا ذہن میں، تو ذہن کا تعلق سوچ سے ہے، تو انسان کی عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے جسم میں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ حرکی نشو و نما دوسری ہے، حرکی نشو و نما یعنی جو حرکات ہم کرتے ہیں، حرکتیں کرتے ہیں، جیسے اب دیکھیں یہ میرا ہاتھ موو کر رہا ہے، یہ حرکت ہو رہی ہے نا، تو حرکی نشو و نما، اس کے ساتھ ساتھ ذہنی نشو و نما، اس کی سوچ میں، خیالات میں، اس کے فکر میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ جذباتی نشو و نما جو اس کے محسوسات ہے، اس کے جذبات ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ماحول میں رہتے ہوئے کن کن چیزوں کو کس طریقے سے محسوس کرتا ہے، وہ کتنا جو چیزوں کو محسوس کرتا ہے یا کتنا ان کو زیادہ سیریس لیتا ہے یا کن چیزوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے، تو یہ سب چیزیں اس نشو و نما میں آ جاتی ہے کہ جذباتی طور پر اس کی کس طرح نشو و نما ہو رہی ہے، وہ جذبات جو ہے اپنے وہ کس طرح کے رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آ جاتی ہے معاشرتی نشو و نما، جو کہ ہمارے معاشرے سے تعلق رکھتی ہے، جہاں پر ہم رہ رہے ہیں وہ معاشرہ کیسا ہے، اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہماری شخصیت میں کون کون سی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ تو یہ جو ابھی میں نے 5 پہلو بتائے آپ کو نشو و نما کے، اس میں سے آج ہم جو پڑھیں گے وہ ہم پہلے 2 پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، جسمانی نشو و نما پڑھیں گے اور حرکی نشو و نما پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں انہوں نے یہاں پر کیا لکھا ہے۔ انسانی نشو و نما ایک پیچیدہ عمل ہے جس میں فرد کی جسمانی، ذہنی اور سماجی نشو و نما بھی ہوتی ہے۔ نشو و نما کے ان تمام پہلوؤں کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے۔ نشو و نما کے مختلف پہلو درج ذیل ہیں۔ یہ جتنے بھی پہلو میں نے بتائے یہ سب آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ تمام پہلو مل کر انسان کو ایک مکمل شخصیت بناتے ہیں۔ اگر انسان کے جسم کو دیکھے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی سوچ کو، اس کی فکر کو، اس کے خیال کو، اس کے رویے کو، اس کے جذبات کو، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم کسی کی شخصیت کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کر سکتے ہیں۔ تو یہ سب چیزوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ پہلا ہے جسمانی نشو و نما، جس میں انسان کی جسم کی نشو و نما ہوتی ہے، اس کا جسم بڑھتا ہے، اس کے جسم کی ہڈیاں، عضلات، پٹھے، گوشت، وزن، یہ سب کچھ بڑھتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے۔ جسمانی نشو و نما سے مراد وہ تبدیلی ہے جو عمر کے ساتھ ہر فرد میں پیدا ہوتی ہے۔ وزن، قد کاٹ، حجم سائز کو کہتے ہیں،
حجم وغیرہ میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ بھی جسمانی نشوونما کا حصہ ہوتی ہیں۔ ان تبدیلیوں میں دماغ کی نشوونما بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ ہڈیوں، پسلیوں، خون اور کیمیائی رطوبتوں میں تبدیلیاں بھی جسمانی نشوونما کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دوسرا ہے حرکی نشوونما۔ حرکی حرکت سے ہے، یعنی حرکت کرنا، موومنٹ۔ جو ہم موومنٹ کر رہے ہیں، جیسے یہ دیکھیں میرا ہاتھ ہے، میں اس کو اب میں نے مٹھی بنانی ہے تو یہ آسانی سے مٹھی بن گئی۔ اب میں انگلی کو صرف آدھا کھولنا چاہوں، یہ آدھی کھل گئی۔ اب میں پوری کھول رہی ہوں، انگلی پوری کھل گئی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں میں جس طرح حرکت کروانا چاہ رہی ہوں اپنے ہاتھ کو، میرا ہاتھ ویسے حرکت کر رہا ہے، یہ پورا ہاتھ کھل گیا۔ یہ اب دوبارہ میں نے اس کو مٹھی بنا لیا، یہ میں نے اس کو الٹا کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ میں یہاں سے یہ والے جوڑ سے بھی اس کو موڑ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ میں اس کو گھما بھی رہی ہوں۔ دیکھیں کتنے طریقوں سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دیکھیں آپ اس طرح کر لیں، یہ کر لیں، ٹھیک۔ اب میری انگلیاں بھی حرکت کر رہی ہیں، آدھی انگلی بھی، یہ دیکھیں یہ پوری انگلیاں بھی، ٹھیک ہے۔ یہ تھم کو بھی میں اس طرف یہ انگوٹھا جو ہے لے کر آ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ پوری مٹھی بھی بن گئی، گلائی میں بھی پورا کھول بھی لیا۔ ہاتھ کو آپ نے اوپر کی طرف موڑا، مڑ گیا، الٹی سائڈ پہ موڑا، مڑ گیا۔ اب یہ آپ کو کر کے دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ حرکت جو ہے وہ صرف ہاتھ کی نہیں، ہاتھ کا صرف کر کے دکھایا کیونکہ اس وقت یہ سامنے تھا، ہاتھ میں نے آپ کو کر کے دکھا دیا۔ اگر آپ دیکھیں تو آپ کا پورا جسم جو ہے، آپ کے پاؤں حرکت کر رہے ہیں، آپ چل رہے ہیں تو قدم آگے آگے بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لیٹے ہیں تو آپ کا جسم سیدھا ہے، آپ نے جسم کی کروٹ لی دائیں طرف بائیں طرف، آپ نے اپنے گھٹنے جو ہیں ان کو فولڈ کر کے بیٹھنا چاہیں آپ بیٹھ سکتے ہیں، آپ کھڑا ہونا چاہیں تو آپ پورا کھڑے ہو گئے ہیں اپنی ٹانگوں پر، آپ چوکڑی لگا کر بیٹھ رہے ہیں، ٹانگیں جو فولڈ کر کے بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اپنی کمر کو جھکا کر کھڑا ہو جاتے ہیں، آپ بالکل سیدھا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ہمارے جو پٹھے اور جوڑ ہیں ان کی وجہ سے ہمارا جسم جو ہے وہ حرکت کر رہا ہے۔ ہمارے جسم میں جو اگر تندرستی ہے، اگر ہمارا جسم جو ہے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بیمار لوگ جو بالکل حرکت ان کا جسم نہیں کر سکتا، کیا ہوتا ہے ان کا جسم مفلوج ہو جاتا ہے، حرکت نہیں کر پاتا۔ لیکن جو صحت مند ہے، اگر تندرست ہیں ہم، تو ہم جس طرف چاہیں اپنے جسم کو، اپنے جسم کے حصوں کو موو کروا سکتے ہیں، انگلیوں کو، ہاتھ پاؤں، ہمارے جو گھٹنے ہیں، ٹخنے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری گردن کو ہم کسی بھی طرف دائیں بائیں موڑ لیتے ہیں، ہم اپنا سر ادھر گھما کے اس کو دیکھ لیا، ادھر گھمایا، تو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ حرکت ہو رہی ہے۔ ہم چیزوں کو پکڑنے لگتے ہیں اپنے ہاتھوں میں آہستہ آہستہ، لیکن اگر آپ چھوٹے بچے کو دیکھیں تو اس کے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں ہوتی وہ کسی چیز کو، بہت ہلکی سی چیز کو بھی اٹھا سکے۔ جو بالکل ابھی 6-8 ماہ کا بچہ ہے، اس کے ہاتھ سے چیزیں گرتی رہتی ہیں۔ جیسے جیسے پھر کیا ہوتا ہے، بچہ بڑھنا شروع ہوتا ہے، جیسے جیسے اس کا جسم بڑھ رہا ہے ویسے ویسے اس کے پٹھوں میں، اس کے ہاتھ پاؤں میں اتنی طاقت آتی جا رہی ہے کہ وہ چیزوں کو پکڑنا اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ جیسے تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے، کچھ سال اور بڑا ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ چیزوں کو پکڑنے بھی لگتا ہے، اچھالنے بھی لگتا ہے، وہ چلتا بھی ہے، وہ بھاگتا بھی ہے، دوڑتا بھی ہے، بیٹھتا بھی ہے، سب کچھ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ چیزوں کو اچھالنا بھی سیکھ جاتا ہے تھوڑا تھوڑا، جیسے گیند پکڑ کر اس کو اچھالا، گیند اگر کوئی اس کی طرف پھینک رہا ہے تو وہ اس کو پکڑتا ہے، کیچ کرنا۔ تو یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ وہ اپنی عمر کے ساتھ، پھر جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے بچہ، تو اس کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کی حرکتوں میں بھی، اس کے جسم کی جو حرکات ہیں ان کی بھی نشو و نما ہوتی رہتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں حرکی نشو و نما۔ حرکی نشو و نما سے مراد جسمانی حرکات کو اعصاب کی مدد سے کنٹرول کرنا ہے۔ بچہ زندگی کے پہلے 4-5 سال میں ٹانگوں اور بازوؤں کے عضلات پر کنٹرول حاصل کر لیتا ہے اور بھاگنے، دوڑنے، چھلانگ لگانے، اچھلنے کودنے جیسی صلاحیتوں میں مہارت حاصل کرتا ہے۔ اگلے سالوں میں چھوٹے عضلات مثلاً ہاتھوں اور انگلیوں کے استعمال پر عبور حاصل کر لیتا ہے، مثلاً لکھنا، گیند پکڑنا، گیند پھینکنا وغیرہ۔ حرکی نشو و نما میں جسمانی نشو و نما کے ساتھ ساتھ جسمانی حرکات اور افعال بھی بہتر ہوتے ہیں۔ افعال فعل کی جمع، یعنی جو ہم کام کر رہے ہیں آہستہ آہستہ وہ بھی بہتر ہونے شروع ہوتے ہیں جب ہماری حرکات کی نشو و نما بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ایک مشقی سوال کا یہ جواب بن رہا ہے، وہ لمبا ہے، وہ ہم بعد میں کریں گے۔ آج جتنا پڑھا ہے اس کے سوالات یہ بن رہے ہیں۔ پہلا بن رہا ہے کہ انسانی نشو و نما کیسا عمل ہے، ٹھیک ہے۔
جی انسانی نشوونما کیسا عمل ہے، اس کا جواب یہ پہلی لائن ہے، انسانی نشوونما ایک پیچیدہ عمل ہے جس میں فرد کی جسمانی، ذہنی اور سماجی نشوونما ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال آپ بنائیں گے جسمانی نشوونما اور حرکی نشوونما پر نوٹ لکھیں، پھر آپ یہ دونوں لکھیں گے، اور انہی کو یہ جو ایک مختصر سوال بنوایا ایک لائن کا، اور آگے یہ جو دونوں ہیں، یہ دو سوال میں نے بنوائے ہیں۔ پہلا انسانی نشوونما کیسا عمل ہے، دوسرا بنوایا جسمانی نشوونما اور حرکی نشوونما پر نوٹ لکھیں، تو اس کا جواب آپ اسی طرح ہیڈنگ دے کر یہ دونوں لکھیں گے۔ یہی سوال آپ لکھیں گے اور انہی کو یاد کریں گے، ٹھیک ہے بیٹے۔